بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص محرم الحرام میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین و کرام، ماہ محرم کا یہ عمل، یہ کلمہ تو رات کے اندر بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ محرم الحرام میں کہے گا 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کے چہرہ 14ویں کے چاند کی رات کی طرح چمک رہا ہوگا، اسے صدیقوں کی شان دوں گا، اور وہ کلمہ یہ ہے جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ محترم ناظرین و کرام، ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی یہ بابرکت مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسے ہم ذو الحج کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، اور پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت نے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس کو محرم الحرام کے مہینے میں پڑھو اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو کاٹ کر مت دیکھا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا دگنا اثر ملے گا اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ عمل کو سمجھ سکیں اور اسے صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ویڈیو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ و پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی اور خاکی اور نوری، ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں یا کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو تو ایک رائی ایسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنا چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کی غاروں میں چھپا ہوا ہو یا لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں گم ہو یا زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑا ہوا ہو، اللہ پاک اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، اور پھر اوپر جنگل میں اندھیرا چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، ہریالی ہے، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات، پھر اوپر گھاس وغیرہ ہے، نیچے ایک چونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔
کبھی آپ چونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے۔ وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے وہ لکیر مشکل سے بنے، تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خورد بینے لگائی جائیں وہ بھی نظر نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا کیسے ہے؟ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تم چھپ کے بولو، تم دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی سن لیتا ہوں۔ تمہاری سانس نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہاری سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والا خون تک کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز کو سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنے، اور خاک میں چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدائیں سنے، سات سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدا کو سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لمبے سے لمبا برمن تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ جس نے زمین کو کھودا اس سے آگے زمین اس سے آگے نہیں کھودی جا سکتی، اور یہ 50 کلومیٹر تک زمین مٹی اور آگے آگ ہے، اور یہ صرف 5 کلومیٹر تک ہے۔ آگے صرف اندازے ہیں، ان کے ایسے ہی سمندر میں ان کے اندر اندازے ہیں، اور یہ تہ تک تو جا نہیں سکتے، تو نیچے پانی ہی پانی انہیں ڈبو کے پچکا کے رکھ دے، ان کے نیچے اب دوزیں بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے اور اوپر نکلنے ہی نہ دے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سمندر کو بنا دوں، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں۔ ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی اور بھی لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ وہ ذات ہے جس سارا جہان پکارے، اور سب سے یہ نہیں کہیں گے کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہیں گے کہ صرف عربی بولو، یہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی میں بولو، پشتو میں بولو، پٹھانی میں بولو، کسی بھی زبان ہو دنیا میں جو بھی زبانیں ہیں اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں بولو، اپنے رب کو پکارو، میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا بھی مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات کو الگ الگ سن سکتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین و کرام، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہلاکت و بربادی ہے اور ہمارا ہی نقصان ہے، اور اللہ پاک کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی آفت و مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے اتنے ارمانوں سے۔ آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیاں بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہیں۔ ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے، وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹلی میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد بڑے خوبصورت ہیں، قید ہو گئے۔ کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر دیا، ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا کہ میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہاں بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان ہے، اور 2 ہیں، تیسرا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ عورت دعوت خود دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے۔
اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن مار کر دیکھے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کو تار تار کر دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگی اے اللہ کے بندے، یہ تو بتا مجھے کون کون سی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے، وہ کون ہے جو تجھے روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں ہے، اس سے میں غافل نہیں ہوں، اور وہ رب ہے جو عرش عظیم پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھ سے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے رکھتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب کعبہ سے حیا آتی ہے، اس لیے میں اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ لڑکی باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی آپ نے مجھے اس پتھر کے پاس بھیجا ہے، اس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں؟ میرے محترم ناظرین و کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکھائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاشی ہوئی تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تو وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل جائیں، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت و جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائیں۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا، ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ اور یہ ریت کی آگ تو اس سے برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر آ تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہا ہے دیکھو کہ میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے اس کلمے کی طرف کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 کے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی
اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اسے صدیقیوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا مخلصین لہ الدین کافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1 بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین و کرام، 3 بار درود ابراہیمی کے بعد آپ نے پھر یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین لا کافرون۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، نظر بد کے اثرات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے، برکت و سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں سے آپ کے 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب قبر سے نکلیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور آپ کو صدیقوں کی شان ملے گی، شہداء کی شان ملے گی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان اللہ نے اس کلمے کو دی ہے، اس لیے میرے محترم ناظرین و کرام، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔